اندھیری رات کا وقت وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی بے چین تھی۔ ایک ڈر تھا جو اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گیا تھا، اور یہ ڈر ہر رات اسے سکون کی نیند سونے نہیں دیتا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری جب کمرے کے دروازے کے پاس آہٹ سنائی دی اور وہ اندر تک خوف سے کانپ گئی تھی۔ کچھ پل گزرے، دروازہ کھلا، پھر دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور اس کا دل چاہا وہ یہاں سے کہیں غائب ہو جائے۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ کر خدا سے اپنی موت کی دعا کی۔ نہ اسے موت آتی تھی، نہ سکون نصیب ہوتا تھا۔ آخر کیوں وہ اس در پر پڑی تھی؟ اب وہ شیطان اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ خوفزدہ ہوتی بس اللہ پاک سے موت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ دبوچے وہ اس کے کان کے پاس جھکتے گرایا، تمہیں کیا لگا تھا تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ اس کی غلاظت میں لپٹے الفاظ اس کے کانوں میں پڑے۔ وہ اندر تک خوف سے کانپ گئی۔ پلیز مجھ سے دور رہو، اس نے تڑپتے ہوئے فریاد کی تھی کہ مقابل کہا لگا اٹھ، تم جیسی نازک کلی مجھے خود اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ وہ غلاظت بکتے ہوئے اس کی گردن پر اپنی انگلی ٹریس کر رہا تھا اور اس کا لمس جسم میں آگ کی طرح بھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بے بسی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی، لیکن وہ اس کے گلے پر پوری شدت سے جھکا تھا۔ وہ سسکنے لگی، لیکن اس شخص کو اس پر کوئی رحم نہیں آیا۔ اگر آج کے بعد تم نے مجھ سے بچنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ کتنی دیر وہ اپنی حوث اس کے گلے اور گردن پر نچھاور کرنے کے بعد سختی سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس معصوم بے گناہ کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی۔ اس نے سختی سے اپنے گلے پر ہاتھ پھیرتے اس لمس کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن تکلیف مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنا گلا مسلسل مسل رہی تھی، لیکن وہ گندا لمس اس کے جسم سے جدا نہیں ہو رہا تھا۔ یا اللہ پاک مجھے موت دے دے۔ وہ وہیں زمین پر گھٹنوں کے بیٹھی تھی اور سسک سسک کر رو پڑی تھی۔ اس کا تو اس دنیا میں کوئی تھا بھی نہیں جس سے وہ فریاد کر لیتی۔ وہ کسی کو بھی یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس گھر میں ایک درندہ اس پر اپنی گندی نظریں گاڑے بیٹھا ہے۔ لاہور شہر پر ایک خوبصورت صبح اتر چکی تھی۔ یہ لاہور شہر کے ایک متوسط مگر خوبصورت طبقے کا منظر تھا، جہاں پر بہت خوبصورت مگر بہت زیادہ مہنگے تو نہیں کہہ سکتے، ایک درمیانے طبقے کی کوٹھیاں اور بنگلے موجود تھے۔ ان میں سے ایک بنگلے کے باہر لقمان ہاؤس لکھا تھا۔ اگر ہم اس لقمان ہاؤس میں جھانک کر دیکھیں تو ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی۔ رائمہ جلدی سے سیڑھیاں پھیلانگتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ نادیہ بیگم نے اسے غصے سے دیکھا۔ یہ کیا تم ہر وقت سیڑھیاں پھیلانگتی رہتی ہو؟ سکون سے چل دیا کرو۔ وہ ماں کی بات پر کھجل ہوتی جلدی سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ چکی تھی۔ اس کے پیچھے ہی عاشر بھی سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ وہ بھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ نہیں برخوردار، یہ تم بتا ہی دو، تم دونوں نے کیا قسم کھا رکھی ہے کہ سلام دعا کا کوئی رواج نہیں رکھنا؟ عابد لقمان صاحب اپنے دونوں بچوں کو دیکھتے ہوئے کچھ غصے سے کہہ رہے تھے۔ دونوں نے ایک ساتھ کانوں کا ہاتھ لگایا۔ سوری ڈیڈ، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، پھر بات کریں گے۔ وہ دونوں اتنا کہتے ساتھ جلدی سے ناشتہ ختم کرتے اپنے اپنے کاموں کے لیے نکل گئے۔ عابد لقمان کے دو بچے تھے، عاشر اور بیٹی رائمہ۔ عاشر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا اور رائمہ کالج کے بعد اب یونیورسٹی پڑھتی تھی۔ نادیہ بیگم بس نفی میں سر ہلاتی رہ گئیں۔ ہادیہ ذرا میری چائے تو لے کر آنا۔ انہوں نے کچن میں کام کرتی ہادیہ کو مخاطب کیا۔ ابھی لائی پھپھو۔ ہادیہ نے کچن سے ہی آواز لگائی اور 2 ہی منٹ بعد وہ ہاتھوں میں ٹرے پکڑے کچن سے نکلتی نظر آئی۔ 20 سالہ ہادیہ ذوالفقار خوبصورتی کی مثال تھی۔ اس کی نیلی کان جیسی آنکھیں، اس کے گلابی لب، خوبصورت بھرے بھرے گال، سفید دودھیا چہرہ، وہ بہت خوبصورت تھی۔ اسکائی بلو کلر کے سادے سے کرتے شلوار میں ملبوس وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک بار تو کوئی بھی اس کے حسن کا گرویدہ ہو سکتا تھا۔ اس نے ایک کپ پھپھو کے سامنے رکھا، دوسرا کپ اس نے اپنے پھپھا عابد صاحب کے سامنے رکھا، اور اس سے پہلے وہ واپس کچن میں غائب ہوتی، نادیہ پھپھو کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ سنو۔ وہ پلٹی۔ جی پھپھو، اس نے ادب سے مخاطب کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ یہاں سے بس جلد سے جلد بھاگ جانا چاہتی تھی۔ آج نشمہ آپا اور ان کا بیٹا سالم لندن سے واپس آ رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان شفٹ ہونے والے ہیں۔ ان کا گھر رینوویٹ ہونے میں تو کچھ وقت لگے گا، اس لیے میں نے آپا سے کہہ دیا ہے کہ ہمارا اتنا بڑا گھر ہے ماشاءاللہ سے، وہ یہاں رہ سکتی ہیں، تو تمہیں آج ان کے لیے اسپیشل کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ کسی قسم کی کوئی بھی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے کسی قسم کی شکایت کا موقع مت دینا۔ اور ویسے بھی میں سوچ رہی ہوں کہ جیسے ہی آپا آئیں گی میں ان سے سالم اور رائمہ کے رشتے کی بات کروں گی۔ ماشاءاللہ سے سالم کی جاب بھی اتنی اچھی ہے، اور آپا بتا رہی تھی کہ وہ اپنا سارا بزنس پاکستان میں ہی شفٹ کرنے والا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آبائی وطن میں رہے۔ اسے پاکستان سے بہت محبت ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان میں ہی شفٹ ہونے والے ہیں۔
میری بیٹی کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ نادیہ بیگم کے لہجے میں بیٹی کے لیے محبت تھی۔ جی ٹھیک ہے پھپھو، کوئی کمی نہیں ہوگی، آپ بے فکر رہیں۔ وہ ان کو دلاسا دیتے ہوئے واپس کچن میں بھاگ گئی۔ نجمہ بیگم اور نادیہ بیگم دونوں بہنیں تھیں۔ ان کا اکلوتا بھائی تھا۔ چند سال پہلے ان کے بھائی کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ بیوی تو ان کی بیٹی کو جنم دیتے ہوئے ہی چل بسی۔ ہادیہ کا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا تھا، اس لیے نادیہ بیگم اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے آئیں۔ نجمہ بیگم تو شادی کے بعد سے ہی آؤٹ آف کنٹری رہتی تھیں۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، 28 سالہ سالم، خوبصورتی کی مثال۔ وہ مکمل مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، اس لیے پھپھو چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹی رائمہ کی شادی وہاں ہو جائے۔ نادیہ نے بس انٹر کیا تھا، اس کے بعد پھپھو نے اسے پڑھنے کی اجازت نہ دی۔ پھپھو کا کہنا تھا کہ بھائی میں اس سے زیادہ تمہاری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، تم بھی گھر کے کام کاج سیکھو، کل کو میں نے تمہیں اگلے گھر میں بھیجنا ہے۔ ان کی اپنی بیٹی تو سارا دن یونیورسٹی جا کر پڑھتی تھی، لیکن ہادیہ کو اتنا موقع نہیں دیا گیا تھا۔ ہادیہ بھی اللہ کی رضا میں راضی گھر کے سارے کام کرتی تھی، اور گزرے 2 سالوں میں اس نے سارے کام ہی سیکھ لیے تھے۔ وہ کچن میں موجود تھی اور ملازمہ کے ساتھ مل کر وہ سارے کھانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس نے تقریباً 5 سے 7 الگ الگ ڈشز بنائی تھیں جو نجمہ پھپھو کو پسند تھی، اور جیسا کہ نادیہ پھپھو نے حکم دیا تھا کہ یہ بھی چیز ہونی چاہیے، وہ بھی چیز ہونی چاہیے، اس لیے اس نے ہر چیز کی تیاری کر دی تھی۔ 1 بجے کے قریب سارا کھانا بن گیا تھا۔ 2 بجے وہ لوگ لقمان ہاؤس میں داخل ہوئے تھے۔ عاشر اور رائمہ بھی اپنے اپنے کاموں سے واپس آ گئے تھے، یا پھر شاید پھپھو نے انہیں فون کیے بلا لیا تھا، کیونکہ پھپھو چاہتی تھی کہ ان کا امپریشن اچھا پڑے، اور رائمہ تو بس ٹکر ٹکر سالم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور سلجھا ہوا نوجوان تھا۔ اس کی چمکتی ہیرے جیسی ہیزل آنکھیں تھیں، انابی لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، ہلکی سی بیئرڈ، کثرتی سینہ، مضبوط بازو۔ وہ ایک نہایت ہینڈسم اور پرکشش مرد تھا، بالکل ویسے جیسے کہانیوں میں شہزادے ہوتے ہیں۔ وہ سب باتوں میں مصروف تھے۔ پھر نادیہ پھپھو نے سب کو مخاطب کیا، میرے خیال سے سب کو اب کھانا بھی کھانا چاہیے۔ ان کی بات سنتے سب مسکرا پڑے۔ ہادیہ نے جلدی سے ملازمہ کے ساتھ ملتے کھانا ٹیبل پر لگایا۔ اس سے پہلے وہ چائے بنانے کی غرض سے کچن میں جاتی، سارم نے اسے پکارا، تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ اس کی بات پر وہ ایک دم متبذب کا شکار ہوئی۔ اس نے پریشانی سے پھپھو کو دیکھا۔ اس سے پہلے نادیہ پھپھو اسے ٹوکتی یا منع کرتی، نجمہ پھپھو کی بات پر وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ ہاں بالکل ہادیہ، ادھر آؤ میری جان، تم کیا ہر وقت کاموں میں لگی پڑی ہو؟ ملازمہ ہے، وہ کر لے گی، تم میرے پاس بیٹھو۔ پھپھو کی بات سنتے اس نے اسبات میں سر ہلایا اور کرسی کھینچتے ہوئے وہیں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ سارم بھی مسکرا پڑا تھا۔ اس نے ایک نظر رائمہ کو دیکھا، جس نے کافی اسٹائلش سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کی دوسری نظر ہادیہ پر پڑی، جس نے بہت سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اسے ہادیہ زیادہ اچھی لگی تھی، ویل مینرڈ، سمجھدار، سلجھی ہوئی، سوبر، جو زیادہ بولتی بھی نہیں تھی۔ اب نجمہ پھپھو اس سے اس کی مصروفیات پوچھ رہی تھیں اور وہ ان کا جواب دے رہی تھی۔ اس کے بات کرنے کا انداز بہت اچھا تھا۔ نادیہ پھپھو نے دیکھا کہ وہ یک ٹک ہادیہ کو دیکھ رہا ہے، اس لیے انہوں نے سارم کا دھیان اپنی طرف متوجہ کروایا۔ اچھا سارم، میں سوچ رہی تھی کہ اوپر والا جو کمرہ ہے وہ تم رکھ لو، وہاں کا ویو بھی بہت اچھا ہے۔ وہ کمرہ سب سے زیادہ بڑا اور کھلا اور ہوادار ہے۔ ان کی بات سنتے اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے خالہ، کوئی بھی روم دے دے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ نرم سی مسکراہٹ کے سنگ بولا کہ نادیہ بیگم بھی مسکرا پڑی۔ ہاں، ساتھ ہی رائمہ کا کمرہ ہے، تم دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر اپنے فیورٹ ٹاپکس پر باتیں بھی کر سکتے ہو، اور مجھے امید ہے تمہیں رائمہ کی کمپنی بھی اچھی لگے گی۔ نادیہ بیگم کی بات پر اس نے اسبات میں سر ہلایا تھا، لیکن اس کی نگاہیں بار بار ہادیہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ بے شک رائمہ ابھی خوبصورت تھی، لیکن کوئی کشش تھی جو اسے ہادیہ کی جانب بار بار دیکھنے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں ملازمہ سے کہہ کر تمہارا سارا سامان سیٹ کروا دیتی ہوں۔ خالہ کی بات سنتے اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں نہیں، یہ مت کیجیے گا، مجھے اپنی چیزیں خود سیٹ کرنے کی عادت ہے، پھر مجھے چیزیں ملتی نہیں ہیں، اس لیے میں خود کر لوں گا۔ وہ گھبرا گیا تو نادیہ بیگم ہنس پڑی۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ اس کے بعد سارے اپنے اپنے کمروں میں آرام کی غرض سے چلے گئے۔ وہ جو کچن میں برتن دھو رہی تھی، پھپھو کی آواز پر پلٹی، تم ذرا یہ سارے کام ختم کرنے کے بعد میرے کمرے میں آنا۔ پھپھو کافی سنجیدہ لگ رہی تھی کہ ہادیہ کچھ پریشان ہوئی۔ جی ٹھیک ہے پھپھو، لیکن اس نے اپنے ڈر کو اندر ہی اندر دبائے بظاہر نارمل لہجے میں کہا۔ تو نادیہ پھپھو پلٹ گئی۔ وہ سارے کام ختم کرنے کے بعد سارا کچن سمیٹ رہی تھی جب اچانک ہی کچن میں عاشر داخل ہوا۔ وہ بہت گہری نظروں سے ہادیہ کو دیکھ رہا تھا، اور اچانک ہی ہادیہ کے جسم میں سنسناہٹ اتر گئی۔ وہ واپس پلٹی تو پیچھے ہی عاشر کھڑا تھا۔
آپ کو کچھ چاہیے تھا عاشر بھائی؟ وہ اپنے ڈر کو قابو کرتے ہوئے بولی تو عاشر بھی جیسے ہوش میں آیا۔ کچھ نہیں، میں تو بس پانی پینے آیا تھا۔ ہادیہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو خوف کے مارے تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ جی میں دیتی ہوں۔ وہ جلدی سے کچن میں موجود فریج کی جانب بھاگی اور جلدی سے اس نے بوتل نکال کر پانی گلاس میں ڈالا۔ تم اتنی پریشان کیوں ہو گئی؟ عاشر اس کے پاس آتا معنی خیزی سے بولا تھا کہ ہادیہ مزید سہم گئی۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے جلدی سے وہاں سے بھاگ جانا چاہا لیکن عاشر کی گہری نظریں اسے پریشان کر رہی تھی۔ یہ کہ تم ہر وقت ہی ماسی بن کر گھومتی ہو، اس گھر کی بیٹی ہو، کوئی اچھے اور ڈھنگ کے کپڑے پہن لیا کرو۔ وہ جیسے کمپلیمنٹ پاس کر رہا تھا اور بمشکل ہادیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی یہ ٹھیک ہے۔ اتنا کہتے جلدی سے پھپھو کی بات سننے کے لیے وہاں سے نکل آئی۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہوئی پھپھو کے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں اندر آ جاؤں پھپھو؟ اس نے اجازت مانگی اور پھپھو جو بیٹھ کر بیٹھی اپنے موبائل میں کچھ دیکھ رہی تھی، ہادیہ کی آواز پر چہرہ اٹھائے اسے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ ہادیہ کمرے میں داخل ہوئی، ان کے سامنے ہی وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے مجھے بلایا تھا؟ نادیہ پھپھو نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ ان کے چہرے پر چھائی سنجیدگی نہ جانے کیوں لیکن ہادیہ کو پریشان کر رہی تھی۔ دیکھو ہادیہ، تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں نے تمہیں ساری زندگی ماں بن کر پالا ہے۔ ان کے لہجے میں غصہ نہیں تھا لیکن پھر بھی سختی تھی۔ ہادیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ بات میں جانتی ہوں پھپھو، اس نے بھی عاجزی سے بتایا تھا، تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم میری بیٹی کی خوشی میں کوئی رکاوٹ مت بنو۔ یہ میرا احسان سمجھنا کہ میں نے تمہیں ساری زندگی پالا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ سارم اور سائمہ کی شادی ہو۔ امید ہے تم درمیان میں نہیں آؤ گی۔ پھپھو نے صاف گوئی سے کام لیا تھا۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی ہادیہ بالکل بھی سمجھ نہ سکی۔ آئی ایم سوری پھپھو، لیکن مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ میں کیوں درمیان میں آنے لگی؟ وہ حیران اور پریشان ہوئی تھی۔ دیکھو ہادیہ، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتی، تمہیں ایک اشارہ دے دیا ہے، اب تم خود سمجھدار ہو، بس مجھے یہی کہنا تھا۔ پھپھو کی آدھی ادھوری باتیں اس کے سر سے گزر رہی تھیں لیکن وہ پھر بھی سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ پھپھو کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آخر وہ کیوں سارم اور آئمہ کے بیچ آنے لگی؟ اس کا ان دونوں سے کیا واسطہ؟ اس کے لیے سارم بالکل ایک اجنبی تھا، ایک غیر تھا، سوائے اس کے کزن کے کوئی اور رشتہ نہیں تھا۔ ان دونوں کی بس ایک رسمی سی بات ہوئی تھی، ملاقات ہوئی تھی، اس کے علاوہ اس نے سارم پر زیادہ دھیان بھی نہیں دیا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ سارم کی جب آنکھ کھلی اس نے دیکھا سائڈ ٹیبل پر جگ خالی پڑا تھا، شاید ملازمہ پانی رکھنا بھول گئی تھی۔ وہ جگ پکڑتے ہوئے نفی میں سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ کچن سے جگ بھر کر واپس سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا تھا جب اس نے کسی کا سایہ دیکھا، کوئی لاؤنج سے گزرتا ہوا دوسرے کمرے میں جا رہا تھا۔ سارم جیسے چوکنا ہوتا اس کے پیچھے پہنچا۔ کون ہے وہاں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کچھ اونچے لہجے میں پوچھا۔ اگلے ہی پل وہ سایہ غائب ہو گیا۔ سارم جیسے حیران ہوا تھا، کچھ دیر پہلے ہی تو اس نے کسی سائے کو دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا کون ہے یہاں؟ اس بار سارم نے کچھ اونچی آواز میں پوچھا لیکن دوسری طرف کوئی حرکت، کوئی آواز نہیں آئی۔ سارم کتنی ہی دیر وہاں کھڑا آس پاس کا جائزہ لیتا رہا لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ سر جھٹکتا ہوا اپنے کمرے میں چل پڑا۔ اس کے جانے کے بعد ایک سایہ کھڑکی کے پاس موجود پردے کی اوٹ سے باہر نکلا اور اس نے غصے سے سارم کو دیکھا تھا۔ آج کا پلان تو تباہ ہو گیا۔ لاہور شہر پر ایک خوبصورت صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت اپنی ماں کے سامنے بیٹھا تھا۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں ماما؟ وہ حیرانی سے نجمہ بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ میں کچھ سوچ رہی ہوں۔ وہ اسی کمرے میں اس کے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اوہ میری ڈیئر پیاری ماں، آپ تو ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتی ہی رہتی ہیں، اس میں نیا کیا ہے؟ اس نے بات کو مذاق کر رک دیا تھا۔ بس کرو سارم، تم جانتے ہو کہ میں تمہاری شادی کے معاملے میں بہت سیریس ہوں۔ اب یہ بتاؤ کہ تم شادی کس سے کرو گے؟ تمہیں کون زیادہ پسند ہے، رائمہ یا ہادیہ؟ ماں کی بات پر وہ حیران ہوا تھا۔ ماما پلیز، میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اس ٹاپک سے بیزار ہوتا ماں کو منع کر چکا تھا لیکن آج نجمہ بیگم اس کی باتوں میں نہیں آنے والی تھی۔ بس بہت ہو گیا، میں تمہیں صاف صاف کہہ چکی تھی کہ پاکستان جانے کے بعد ہی میں تمہاری شادی کروا دوں گی اور میں اپنے وعدے کی پکی ہوں۔ میں اسے ایک ہفتے کے اندر اندر ہی تمہارا نکاح کرواؤں گی۔ لڑکی تم ان دونوں میں سے کوئی ایک پسند کر لو۔ نجمہ بیگم کی بات پر وہ ایک دم خاموش ہو گیا، کچھ سوچنے لگا۔ اچھا، اگر آپ نے میری شادی کروانی ہے تو پھر ہادیہ سے کروا دیں۔ وہ جیسے سارے تانے بانے بن چکا تھا۔ نجمہ بیگم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی تم ہادیہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ ان کے لہجے میں جانچتی ہوئی نگاہیں تھیں۔ آپ نے ہی تو کہا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک سے شادی کر لو۔
ویسے بھی آپ کو تو اپنے ہی خاندان میں سے کسی کو بہو بنانا ہے، تو پھر ہادیہ کیوں نہیں؟ وہ آپ کے بھائی کی بیٹی ہے اور میرے خیال سے وہ رائمہ سے زیادہ مناسب ہے۔ اس کی وضاحت پر بھی پھپھو کا دل مطمئن نہیں ہو سکا۔ لیکن رائمہ کیوں نہیں؟ وہ جیسے جاننا چاہتی تھی۔ دیکھیں ماما، رائمہ کو کچھ الگ حساب ہے۔ وہ زندگی کھل کر جینے والی لڑکی ہے، جبکہ ہادیہ ہر طرح کے حالات میں گزارا کر سکتی ہے۔ وہ اسے ایک ہی دن میں پہچان گیا تھا۔ مجھے ایسی لڑکی کا ساتھ چاہیے جو ہر حال میں میرا ساتھ نبھا سکے۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ، امیری غریبی آتی رہتی ہے۔ مجھے وہ لڑکی نہیں چاہیے جو حالات بدلتے ہی خود بھی بدل جائے۔ اس لیے مجھے ہادیہ زیادہ پسند ہے۔ وہ ماں کو وضاحت دے چکا تھا اور اس بار واقعی نجمہ بیگم مطمئن ہو گئی۔ تو ٹھیک ہے، آج آنے دو عابد کو، میں ان سے بات کرتی ہوں اور بس اسی جمعے کو تمہارا نکاح ہوگا۔ وہ جیسے تیار بیٹھی تھی تو سالم کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ وہ اندر تک پرسکون تھا کیونکہ اسے رائمہ سے زیادہ ہادیہ مناسب لگی تھی۔ جس طرح کا وہ خود بے ضرر سا انسان تھا، اسے اپنے لیے بھی ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی۔ لیکن جیسے ہی یہ بات لقمان ہاؤس کے مکینوں کو پتہ چلی، ایک طوفان ہی تو آ گیا۔ کیا؟ مجھے تو لگا تھا کہ شاید سالم میری رائمہ کو چنے گا، نادیہ بیگم نے مصنوعی خفگی سے کہا تھا، جبکہ اندر سے ان کا دل پریشان ہوا تھا۔ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو نادیہ؟ وہ ہمارے بھائی کی بیٹی ہے۔ اگر میرا بیٹا اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اور ماشاءاللہ سے ہماری رائمہ کو کون سا رشتوں کی کمی ہے؟ تم تو یہ دعا کرو کہ اس کے لیے کوئی اچھا سا شخص مل جائے جو ہمارے سالم سے بھی زیادہ اچھا ہو۔ نجمہ بیگم کی بات پر نادیہ بیگم صبر کے کڑوے گھونٹ بھرتی رہ گئی۔ لیکن آپ نے میرا بہت دل دکھایا ہے آپا۔ میں تو چاہتی تھی کہ رائمہ کی شادی آپ کے سالم سے ہو، لیکن سالم نے تو میرا مان ہی توڑ دیا۔ ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ نجمہ بیگم نے افسوس سے اسے دیکھا۔ آئے ہائے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تو اس طرح رو رہی ہو جیسے رائمہ کے لیے سالم آخری لڑکا تھا۔ بس اب تم نکاح کی تیاری کرو اور فکر مت کرو۔ جاری رکھا۔ جیسے ہی یہ بات گھر کے مردوں کو پتہ چلی تو عاشر اور عابد صاحب دونوں بے چین ہوئے تھے۔ شاید وہ بھی اندر سے یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی شادی سالم سے ہو، اور جیسے ہی یہ بات رائمہ کو پتہ چلی، اس کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ تو سیدھا ہادیہ کے کمرے میں پہنچ گئی۔ تم نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ آخر تم میں ایسا ہے ہی کیا کہ سالم تم سے شادی کرے گا؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ میں نے کیا کیا رائمہ آپی؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل رائمہ نے اس کا منہ دبوچا۔ یہ جو تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، یہ اچھائی کا ناٹک کرنے کے بعد ہر مرد کو اپنی طرف راغب کر لیتی ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمہارا اور سالم کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میں تمہیں اس کی زندگی تباہ کرنے نہیں دوں گی۔ سالم صرف مجھ جیسی لڑکی کا ساتھ ڈیزرو کرتا ہے۔ خود ہی اس رشتے سے انکار کر دینا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سختی اور غصے سے ایک ایک بات کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، اور ہادیہ حیران پریشان تھی۔ اسے تو بات کا ہی نہیں پتہ تھا، تو پھر وہ کیا رائمہ سے بحث کرتی؟ اسے بات کا تو تب پتہ چلا جب نجمہ پھپھو نے ساری بات اس کے سامنے بیٹھے اسے بتائی۔ بس بیٹا، میں تو چاہتی ہوں تم میری بہو بن جاؤ۔ کیا بنو گی میری بہو؟ وہ امید اور مان سے سوال پوچھ رہی تھی کہ ہادیہ چاہ کر بھی منع نہ کر پائی۔ جیسا آپ کو مناسب لگے پھپھو۔ اگر نادیہ پھپھو کا اعتراض نہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے ساری بات نادیہ پھپھو پر ڈال دی۔ پھپھو غصے اور ضبط کے کڑوے گھونٹ بھرتی رہ گئی، لیکن پھر بھی انہیں امید تھی کہ ان کی رائمہ کے لیے اس سے بہتر اور اچھا رشتہ مل جائے گا۔ جبکہ وہیں رائمہ انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ ہادیہ نے ہاں کر دی تھی۔ جہاں نجمہ پھپھو اور سالم پرسکون تھے، وہیں سارے بے سکون تھے۔ یہ اندھیری رات کا منظر تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ ایک دھاڑ کے ساتھ کھلا۔ وہ جو نیند میں تھی ہڑبڑا کر جاگی۔ وہ جانتی تھی کہ تباہی اس کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ شخص تن فن کرتا اس کے سر پر پہنچا اور ہادیہ کا منہ دبوچا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم کسی سے بھی شادی کر لو گی اور میں یہ ہونے دوں گا؟ وہ شخص اس کے کان کے پاس جھکتے گرایا کہ ہادیہ کا سانس رک گیا۔ پلیز مجھے چھوڑیں۔ وہ تڑپتی ہوئی اپنا چہرہ آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی اور سے شادی کرنے کی، بات کرنے کی؟ اس کا گلا سختی سے پکڑے دھاڑا تھا۔ ہادیہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے سالم سے نکاح کیا تو میں تمہیں سارے زمانے میں بدنام کر دوں گا۔ تمہارے اس وجود پر میں کسی اور کا لمس برداشت نہیں کروں گا۔ تمہیں چھونے کا حق صرف میرا ہے۔ اور ایک پل کے لیے سوچو، وہ شخص تو 1 منٹ سے پہلے تمہارے گلے اور جسم پر ان نشانات کو دیکھتے تمہارے منہ پر طلاق مارے گا، اور تمہارے سارے خاندان میں رسوائی ہوگی۔ اس لیے سوچ سمجھ کر یہ نکاح کرنا۔ وہ شخص عجیب ہذیانی انداز میں کہتے ہوئے
ہادیہ کے گلے پر شدت سے ایک بائٹ کرتے ہوئے اسے بیڈ پر پھینک کر کمرے سے باہر نکل گیا اور ہادیہ بے بسی سے بیڈ پر ڈہ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یا اللہ پاک، تو ہی مجھے اس آزمائش سے باہر نکال۔ وہ کسی کو بھی اپنی کوئی تکلیف نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ وہ تو پہلے ہی ان لوگوں کے در پر پڑی تھی، اور بتاتی بھی تو کسی نے اس کی بات پر یقین ہی نہیں کرنا تھا۔ ان کا نکاح جمعے کو ہونا طے پایا تھا۔ اس وقت وہ بیک گارڈن میں بیٹھی تھی جب سارم نے اپنے کمرے کی بالکنی کی کھڑکی سے اسے نیچے دیکھا تو وہ اسے بات کرنے کے لیے نیچے ہی آ گیا۔ ہادیہ اس کی موجودگی سے بے خبر اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں کچھ دیکھ رہی تھی۔ ہادیہ، اس نے اچانک پکارا تھا کہ ہادیہ کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ جلدی سے کرسی سے اچھل کر کھڑی ہوئی۔ سارم نے بہت غور سے اس کی یہ حرکت دیکھی۔ آر یو اوکے؟ ریلیکس، یہ میں ہوں۔ وہ جیسے اس کے گھبرانے کے بعد اسے ریلیکس کرنے کے لیے وضاحت دینے لگا۔ مجھے کچھ بات کرنی تھی۔ جب ہادیہ کچھ پرسکون ہوئی تو سارم اتنا کہتے ساتھ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے غور سے ہادیہ کو دیکھا جس نے بند گلے والی قمیض پہن رکھی تھی۔ دوپٹہ اس کا اچھے سے گلے اور سر پر تھا، بس اس کے تھوڑے بہت بال نظر آ رہے تھے، یہاں تک کہ اس نے کان کی لوئیں بھی ڈھانپی ہوئی تھیں۔ وہ حجاب میں زیادہ اچھی لگتی تھی۔ سارم نے بھی اسے زیادہ تر حجاب میں ہی دیکھا تھا۔ کیا تمہیں شادی سے کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں چاہتا تھا ایک بار خود تم سے بات کر لوں۔ تم مجھے اچھی لگی ہو، اس لیے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا محبت بھرا لہجہ بہت نرم اور دوستانہ تھا، جسے سنتے ہوئے ہادیہ کی آنکھوں میں بہت تیزی سے نمی جمع ہوئی۔ ایک پل کے لیے رات کا منظر نمایاں ہوا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ منع کر دے، لیکن کیا پتا سارم سے نکاح کرنے کے بعد وہ اس شیطان سے بچ جائے۔ اس شخص کی دھمکی ابھی بھی کانوں میں گونج رہی تھی، لیکن وہ شخص کو مزید اپنی زندگی تباہ کرنے کا موقع نہیں دے سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ جلدی سے ساری بات ایک ہی سانس میں کہہ گئی کہ سارم بے ساختہ مسکرا پڑا۔ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم دونوں کل نکاح کی شاپنگ کے لیے چلیں گے۔ اس کی اگلی بات پر ہادیہ پریشان ہوئی۔ لیکن کیوں؟ وہ بے ساختہ دوبارہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ تمہیں نکاح کا جوڑا نہیں لینا؟ سارم نے وضاحت کی تو وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ چلو پھر ملتے ہیں، مجھے ضروری کام ہے۔ اتنا کہتے ساتھ وہ گارڈن سے باہر نکل گیا اور ہادیہ عجیب کشمکش کا شکار ہوئی۔ اندر سے ایک ڈر تھا، اگر اس شخص سے شادی ہو گئی تو وہ اس کے وجود پر وہ سارے نشان دیکھ لے گا، پھر وہ اسے نہیں چھوڑے گا، اور اگر وہ شادی کے لیے منع کرتی ہے تو پھر وہ شخص نہیں چھوڑے گا۔ وہ عجیب بھنور میں الجھ گئی تھی، لیکن وہ حرام کی بجائے حلال رشتے کی طرف جانے کا سوچ چکی تھی۔ یہ رات کا وقت تھا۔ آج سارم کام سے کافی لیٹ گھر آیا تھا۔ اس نے جیسے ہی لاؤنج کا دروازہ پار کیا تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ اس سے پہلے وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں جاتا، اچانک اسے محسوس ہوا جیسے راہداری میں کوئی کھڑا ہے۔ سارم چوکنا ہوتا راہداری میں آگے بڑھا اور اچانک اس شخص کا بازو پکڑے اپنے جانب کھینچا، لیکن جیسے ہی اس شخص کے چہرے پر نظر پڑی وہ حیران رہ گیا۔ خالو، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے الجھ کر پوچھا تھا۔ عابد صاحب نے بہت مشکل سے اپنا تیز ہوتا تنفس درست کیا۔ کچھ نہیں بیٹا، میں تو بس پانی پینے آیا تھا۔ تم یہاں خیریت؟ عابد صاحب کی بات پر سارم نے آس پاس دیکھا۔ حیرانی کی بات تھی، وہ پانی پینے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ کچن کی بجائے یہاں راہداری میں کمروں کے پاس کیوں کھڑے تھے؟ میں ابھی کام سے آیا ہوں، اصل میں کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ سارم کی وضاحت پر وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گئے۔ سارم نے ایک نظر راہداری میں دیکھا، یہاں پر صرف ہادیہ کا کمرہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ منٹ بعد وہ بھی سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لاہور شہر پر اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ سارے ناشتہ کر رہے تھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد سارم اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ماما، میں سوچ رہا تھا آج میں ہادیہ کے ساتھ جا کر اسے نکاح کا جوڑا دلوا دوں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس نے سیدھا اپنی ماں سے پوچھا، اور سارم کی بات پر کتنے ہی لوگوں نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ کر غصے کو قابو کیا۔ رائمہ غصے سے تن فن کرتی اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گئی۔ نجمہ بیگم کھل کر مسکرائی تھی۔ بالکل نہیں بیٹا، مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ جاؤ تم دونوں شاپنگ کرو، اور ہاں، ہادیہ کو اچھا سا نکاح کا جوڑا دلوانا۔ انہوں نے سختی سے ڈانٹنے کے انداز سے کہا کہ سارم مسکرا دیا۔ ضرور، کیوں نہیں، جاؤ ہادیہ، تیار ہو آؤ۔ بات کی آخر میں اس نے ہادیہ کو مخاطب کیا جو نادیہ پھپھو کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا میرا جانا ضروری ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس سے پہلے سارم کچھ کہتا نجمہ پھپھو بول پڑی، بالکل، تمہارا جانا ہی تو ضروری ہے، آخر تم نے ہی تو نکاح کا جوڑا پہننا ہے، تمہاری پسند کا ہونا چاہیے۔ شاباش، جاؤ دونوں، پھپھو نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں آئی اور ایک مناسب سا جوڑا نکال کر پہنا،
پھر سر پر حجاب کرتی ہوئی وہ چادر کندھوں پر لیتی ہوئی لاؤنج سے باہر نکل آئی۔ سالم گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ فرنٹ ڈور کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سالم نے ایک نظر اسے سرتا پیر دیکھا تھا۔ اسے ایسی ہی لڑکی پسند تھی جو پردہ کرے اور خود کو ڈھانپ کر رکھے۔ اس نے خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنی شروع کر دی۔ گاڑی لقمان ہاؤس سے باہر نکل آئی تھی اور اب شہر کے مختلف سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، بے ساختہ سالم کے لبوں سے نکلا تھا کہ ہادیہ جو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی چونک کر سیدھی ہوئی۔ جی مجھ سے کچھ کہا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تھا کہ سالم کو بے ساختہ اس کے خوبصورت چہرے پر جی بھر کر پیار آیا۔ وہ واقعی بہت معصوم تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ کچھ نہیں۔ ہادیہ کے ذہن میں اچانک کوئی بات آئی۔ اس نے بہت مشکل سے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو ایک بات پوچھوں؟ وہ ڈرتے ڈرتے سوال پوچھ رہی تھی کہ سالم کے لبوں کو ایک خوبصورت مسکراہٹ نے چبھا۔ ایک کیوں؟ تم 100 پوچھ سکتی ہو، وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا اور ہادیہ اس کے چہرے میں پہلی بار کھو گئی۔ واقعی اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی۔ وہ اگلے ہی پل اپنا دھیان دوبارہ ڈرائیونگ کی طرف کر چکا تھا۔ آپ نے مجھے ہی کیوں چنا؟ میرا مطلب ہے کہ رائمہ آپی وہ اتنی خوبصورت ہیں، وہ مجھ سے بڑی ہیں، سمجھدار ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، پھر میں ہی کیوں؟ اسے یہ سوال پریشان کر رہا تھا جو اس کے لبوں تک آ ہی گیا۔ مال آ چکا تھا۔ سالم نے گاڑی پارکنگ ایریا میں روکی، پھر گاڑی سے باہر نکلا تو ہادیہ بھی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ اس نے اب تک اس سوال کا جواب نہیں دیا تھا جو ہادیہ جاننے کے لیے بے چین تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہی مال میں داخل ہوئے۔ دیکھو ہادیہ، اگر مجھے کسی خوبصورت لڑکی کو ہی اپنی بیوی بنانا ہوتا تو لندن جیسے ملک میں رہنے کے بعد میرا نہیں خیال کہ وہاں پر رائمہ سے زیادہ اچھی لڑکیاں نہیں تھیں۔ اگر کوئی خوبصورتی کی بات کی جائے تو پھر ایسے ممالک میں ہر دوسری لڑکی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ مجھے تمہاری جیسی لڑکی چاہیے تھی، باحیا، پردہ دار، سلجھی ہوئی، ایک سوبر سی، جس میں زیادہ غرور نہ ہو، جس کے سر پر دولت کا نشہ سوار نہ ہو، جو ہر قسم کے حالات کو مینیج کر سکے۔ مجھے رائمہ سے زیادہ تم اچھی لگی ہو کیونکہ مجھے تم پسند آئی ہو۔ اگر عام لفظوں میں کہوں تو یہ کہہ سکتی ہو کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ آخری بات اس کے کان کے پاس جھک کر کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑے بنا اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھے آگے بڑھ گیا اور ہادیہ سن ہو گئی، بے یقینی ہی بے یقینی تھی جو چاروں سو پھیل گئی۔ وہ اس کے ساتھ نکاح کے ڈریس کے لیے شاپ میں آیا۔ اس نے ایک نظر ہادیہ کو دیکھا۔ تمہارا فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ وہ ہادیہ سے پوچھ رہا تھا۔ میں سارے رنگ پہن لیتی ہوں، کوئی خاص پسند نہیں، آپ کوئی بھی لے لیں یا پھر جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ وہ ساری مرضی سالم پر چھوڑ چکی تھی کہ سالم گہرائی سے مسکرایا۔ ہادیہ جیسی لڑکیوں کی یہی تو اچھائی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز پر راضی ہو جاتی ہیں۔ ان کے ساتھ دماغ نہیں کھپانا پڑتا، ان کی ضد نہیں ہوتی۔ میرے خیال سے تمہیں اسکن یا ریڈ کلر میں کچھ پہننا چاہیے، سالم نے مشورہ دیا تھا۔ اوکے، جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ لے لیں۔ وہ مکمل طور پر سالم پر ڈیپینڈ کر رہی تھی کہ سالم بس گہرائی سے مسکرا دیا، کیونکہ یہ ہادیہ کی زندگی کا پہلا ایسا لمحہ تھا جب کوئی اسے اس طرح شاپنگ پر لے کر آیا تھا اور اسے کہہ رہا تھا کہ اپنی پسند کی چیز لے لے۔ ہادیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے اس نے سب کچھ سالم پر چھوڑ دیا۔ نکاح کا جوڑا لینے کے بعد اس نے مزید کچھ کپڑے اور جوتے وغیرہ کچھ اپنی اور کچھ ہادیہ کی پسند سے لیے۔ اس کے بعد وہ دوپہر کے وقت گھر پہنچے تھے۔ جیسے جیسے نکاح کا دن قریب آ رہا تھا ویسے ویسے ہادیہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے کس قدر بہادری کے ساتھ نکاح کے لیے ہاں کر دی تھی، لیکن نکاح کی رات ہی سارا سچ جان جائے گا۔ اس کے وجود پر کسی دوسرے مرد کے نشان وہ پہچان جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ شاید وہ سالم کا مان توڑ دے، وہ اسے طلاق دے دے، یا پھر شاید اسے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی جگہ نہ دے۔ شاید ہادیہ کو اس گھر سے نکال دیا جائے، لیکن فی الحال ہادیہ رسک لینے کے لیے تیار تھی۔ آخر کب تک وہ گھٹ گھٹ کر زندگی جیتی رہے؟ کوئی اسے مسلسل ہراس کر رہا تھا۔ ڈومیسٹک وائلنس ایسا جرم ہے جس پر اکثر عورتیں خاموش رہتی ہیں۔ کوئی بھی مرد کسی بھی عورت پر اپنا حق سمجھتے ہوئے اس پر ظلم کرتا ہے اور عورتیں ڈرتی ہوئی اپنی زبان بھی نہیں کھول پاتی، اور ہادیہ بھی ایک لمبے عرصے سے اس ظلم کا شکار تھی۔ شاید سالم کا ساتھ اسے اتنا مان اور ہمت دے دے کہ وہ کسی کو بتا سکے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ شاید کبھی کوئی اس کی زندگی سنوار دے۔ خیر، ہادیہ کی سوچوں کے دوران ہی اس کے نکاح کا دن آ چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی تھی، دل بار بار پریشان ہو رہا تھا۔ وہ اس گولڈن اور سرخ رنگ کی فراک میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سالم نے بھی آف وائٹ شلوار قمیض پہن رکھا تھا جو اس کی وجاہت پر بہت کھل رہا تھا۔ نکاح کا فنکشن بہت بڑا نہیں رکھا گیا، چھوٹا سا ہی فنکشن تھا جو لقمان ہاؤس میں ہونا ہی طے تھا۔
وہ ڈرتی گھبراتی اپنا چہرہ بھی اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ نجمہ پھپھو نے خود اس کے لیے بیوٹیشین ہائر کی تھی، کیونکہ ان کے خیال سے ان کی بہو اتنی خوبصورت لگنی چاہیے کہ سارا جہان دیکھے۔ آخر ان کا اکلوتا بیٹا تھا، انہیں بھی تو کچھ اپنے ارمان پورے کرنے تھے۔ وہ سارے اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایجاب و قبول کے مرحلے طے کیے گئے تو سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور آئمہ تو اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ اس سے زیادہ یہاں پر بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نادیہ بیگم بھی اندر ہی اندر پریشان تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے یہ سوچا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، نصیب میں جو لکھا ہو وہی ملتا ہے۔ کچھ دیر بعد نجمہ پھپھو نے ہادیہ کو کمرے میں جانے کے لیے کہا۔ اس کا دل بہت تیزی سے گھبرایا تھا۔ چلو آؤ، میں تمہیں کمرے میں چھوڑ دیتی ہوں۔ پھپھو کی بات پر وہ بے بسی سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کی زندگی ایک عجیب سی بھنور میں الجھ گئی تھی۔ کم سے کم اب ہر روز رات کو وہ شیطان اس کے کمرے میں داخل تو نہیں ہو سکے گا۔ بس یہی سوچتے ہوئے وہ پھپھو کے ساتھ اٹھی، اور اب وہ سیڑھیاں چڑھتی سارم کے کمرے میں جا رہی تھی۔ پھپھو اسے بیڈ پر بٹھانے کے بعد کمرے سے باہر جا چکی تھی، اور جانے سے پہلے اسے ہدایت کر گئی تھی، تم یہاں بیٹھو، میں سارم کو بھیجتی ہوں۔ بس کچھ ہی مہمان تھے جو لقمان ہاؤس میں موجود تھے، کیونکہ نکاح کی تقریب سادگی سے کی گئی تھی۔ اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اور اسے پریشانی سے بخار ہو گیا تھا۔ آخر وہ سارم کو کیا وضاحت دے گی؟ وہ اس کی بیوی بن گئی تھی، لیکن پھر بھی اندر کہیں ایک ڈر تھا جو کیچوے کی مانند ڈنک مار رہا تھا۔ کچھ دیر گزری جب کمرے کا دروازہ کھلا اور سارم کمرے میں داخل ہوا۔ وہ قدم قدم چلتا ہادیہ کے پاس آ رہا تھا، اور ہادیہ اندر تک خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا اب وہ سائڈ ٹیبل کا دراز کھول رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل دراز میں سے اس نے کوئی جیولری باکس باہر نکالا، پھر اسے کھولا۔ ہادیہ کا ایک ہاتھ نرمی سے پکڑا۔ ہادیہ کا سارا جسم پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھی، آگے کنواں اور پیچھے کھائی تھی۔ سارم نے وہ بریسلٹ نکال کر ہادیہ کی کلائی میں پہنایا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ، وہ مسکرا کر گویا ہوا تھا کہ ہادیہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ کیا ہوا؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ سارم نے محسوس کیا اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے ہادیہ کی پیشانی چھو کر دیکھی تو وہ بخار میں جھلس رہی تھی۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ سارم پل میں پریشان ہوا۔ ہادیہ نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ شاید قدرتی گھبراہٹ سے ہو گیا، وہ جلدی سے بہانہ گڑ گئی تھی۔ تو سارم نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو میں چینج کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے بھری آواز میں بے بسی سے سارم کو دیکھتے سوال پوچھا۔ تو سارم دل کھول کر مسکرایا تھا۔ تمہیں کچھ بھی مجھ سے پوچھ کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا تمہارا کمرہ ہے، تم جیسے کمفرٹیبل ہو ویسے ہی رہو، جاؤ چینج کراؤ۔ وہ مسکرا کر کہتے ہوئے کچھ پیچھے ہو گیا تو ہادیہ نے سکون کی سانس لی۔ جلدی سے الماری کی جانب آئی، اپنا ایک سوٹ نکالا اور واش روم میں گھس گئی۔ کل ہی نجمہ پھپھو نے اس کے سارے کپڑے سارم کی کبرڈ میں لگا دیے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ چہرہ دھو کر جیولری اور میک اپ اتارنے کے بعد واش روم سے باہر نکلی تو سارم بیڈ پر لیٹا موبائل چلا رہا تھا۔ وہ اندر تک خوف سے کانپ رہی تھی۔ بہت مشکل سے وہ بیڈ تک آئی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، اس نے ڈرتے ہوئے سارم کو مخاطب کیا، جو موبائل چھوڑ کر ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ تھا۔ میں ابھی کمفرٹیبل نہیں ہوں، مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا، مجھے کچھ وقت۔ اس کی آنکھوں میں بہت تیزی سے نمی جمع ہوئی تھی کہ وہ اپنی بات بھی پوری نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ بات کرتے ہوئے وہ زمین میں اندر تک گڑ گئی تھی۔ وہ ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی مجبوری تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر سارم اس کے قریب آیا تو اس کے گلے اور گردن پر ان نشانات کو دیکھ لے گا، اس لیے وہ کسی بھی حالت میں سارم کو خود کے قریب بھی نہیں آنے دے سکتی تھی، ورنہ وہ بد کردار کہلائی جاتی۔ وہ کس طرح سارم کو اس بات کی وضاحت دے گی کہ وہ بد کردار نہیں ہے؟ سارم بیڈ سے اٹھا اور قدم قدم چلتا ہادیہ کے پاس آیا۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ریلیکس رہو، یہاں کوئی جلدی نہیں ہے۔ میں کون سا تم سے ابھی رشتہ بنانے کی بات کر رہا ہوں، ہم نے ساری زندگی ساتھ رہنا ہے ہادیہ، تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ وہ اس کے بعد چہرے سے ایک سائڈ کرتے ہوئے بولا۔ اس نے بہت غور سے ہادیہ کی شرٹ کو دیکھا تھا، جس نے مکمل طور پر بند گلے والی شرٹ پہن رکھی تھی۔ نہ جانے کیوں، لیکن اسے یہ بات بہت عجیب لگی تھی۔ وہ ہر وقت ہی بند گلے میں رہتی تھی، یا شاید اسے ایسے گلے پہننے کی عادت ہو گئی تھی۔ کچھ تھا جس نے سارم کو عجیب سی بے چینی میں مبتلا کیا۔ ہادیہ ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی۔ وہ جھجکتی ہوئی سارم سے کچھ دور ہوئی اور اب جا کر بیڈ پر لیٹ چکی تھی، اور دل ہی دل میں خدا سے دعا کر رہی تھی کہ خدا اس کی زندگی کی آزمائشوں کو اس سے دور ہی رکھے۔ کم سے کم آج کی رات وہ شیطان اسے تنگ کرنے کے لیے یہاں نہیں آئے گا۔ سارم بھی سر جھٹکتے ہوئے بیڈ کی دوسری جانب آیا اور لیٹ چکا تھا۔
हादिया जल्दी से करवट लेकर सो गई। वो सारिम की लू देती नज़रों से बच जाना चाहती थी। अगली सुबह तक उसे बहुत तेज़ बुखार हो गया था। 2 दिन तक सारिम ऑफिस नहीं गया। वो उसके साथ ही था। उसे मेडिसिन भी ला कर दी थी। वो 2 दिन से कमरे में ही बंद थी और सारिम उसके साथ उसका मुकम्मल तौर पर ख्याल रखने के लिए मौजूद था। वो हर वक्त सोती जागती कैफियत में ही रहती थी और आज मुकम्मल तौर पर उसकी तबीयत ठीक हुई थी। सारिम किसी काम से कमरे से बाहर निकला हुआ था, मगर वो घर में ही था। लेकिन इस बात से हादिया बेखबर थी। वो शीशे के सामने खड़ी अपनी शर्ट के बटन खोले मरहम लगा रही थी जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और सारिम अंदर दाखिल हुआ। ये बहुत बेसाख्ता था और हादिया को खबर ना हो सकी कि सारिम कमरे में आ चुका है। वो उन जख्मों पर मरहम लगा रही थी। वो चाहती थी कि सारिम के देखने से पहले ये ज़ख्म ठीक हो जाएं और सारिम उसके गले पर मौजूद सुर्ख निशानात देख चुका था। कुछ पलों के लिए सारिम को जैसे यकीन न आया कि उसका सारा गला और गर्दन जगह जगह से जख्मी था। हादिया, उसने बेबसी से पुकारा था। जैसे ही सारिम की आवाज़ कमरे में गूंजी, हादिया के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जल्दी से अपनी शर्ट का गला ठीक करती हुई पलटी। सारिम की आंखों में बेयकीनी देखते हुए हादिया की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ पड़ी थी। तो यानी कि वो जान गया था। ये तुम्हारे गले पर क्या हुआ है? उसने बहुत संजीदगी से पूछा था। हादिया अंदर तक खौफ से लरस पड़ी। कुछ नहीं, शायद किसी कीड़े ने काटा। इससे पहले सारिम उसके पास पहुंचकर उसकी शर्ट सिरका कर गले का जायज़ा लेता, वो जल्दी से बहाना बना गई। लेकिन सारिम को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं आया। वो वाकई उसके करीब आने के बाद उसके शर्ट एक साइड करने की कोशिश करने ही वाला था जब हादिया ने अपना दुपट्टा गले में डाल दिया। प्लीज़, उसने बेबसी से कहा था। वो नहीं चाहती थी कि सारिम ये सब कुछ देखे, लेकिन आज सारिम की आंखों में किसी किस्म की कोई भी नरमी नहीं थी। मुझे देखने दो, उसने इतनी सख्ती से कहा कि हादिया अंदर तक काम गई। वो उसका दुपट्टा गले से निकाले शर्ट एक साइड करके उसके गले का जायज़ा ले रहा था और उसने उसी बेयकीनी से हादिया का चेहरा देखा। ये किसने किया है? उसने इतनी सख्ती से पूछा कि हादिया ने अजियत से आंखें मींच ली। कितने ही आंसू थे जो टूटकर उसकी आंखों से बहे और गालों पर फिसल गए। मैं कुछ पूछ रहा हूँ हादिया। ये किसी कीड़े के काटने का निशान नहीं है। ये तो किसी इंसान ने तुम्हें टॉर्चर किया है। बताओ मुझे, ये किसने किया है? उसके लहजे में और एक एक लफ्ज़ में गुस्सा और सख्ती थी कि हादिया डरती जा रही थी। आपको कोई गलत फहमी हुई है सारिम, बस एलर्जी हो गई है। उसने जल्दी से बहाना गढ़ा था तो सारिम समझ गया वो झूठ बोल रही है। उसने अगले ही पल हादिया की शर्ट छोड़ दी। इतना भी बच्चा नहीं हूँ कि मैं एक इंसान के और एक कीड़े के काटने का फ़र्क ना जान पाऊँ। तुम मेरी बीवी हो हादिया। कोई मसला है तुम्हें? कोई फिजिकली पेन दे रहा है? मुझे बताओ, मैं उस शख्स को अपने तरीके से डील करूँगा। तुम मुझ पर मुकम्मल तौर पर ट्रस्ट कर सकती हो, भरोसा रखो। मियाँ बीवी में बुनियादी चीज़ भरोसा होनी चाहिए। मुझे बताओ, किसने किया है ये? सारिम ने एक बार फिर मोहब्बत से पूछना चाहा, लेकिन हादिया जानती थी कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए वह नफ़ी में सर हिला गई। सारिम के दिल में जैसे छन से कुछ टूट गया तो उसे आज समझ आई थी वो क्यों हर वक्त बंद गले पहनती थी। वह अपने से ये सारे ज़ख्मों के निशानात छुपाती थी। तो ठीक है, तुम्हें अभी मुझ पर यकीन नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा सच बताने का इंतज़ार करूँगा हादिया। लेकिन एक बात याद रखना, मुझसे सच छुपाने की कोशिश करोगी तो तुम्हें ही तकलीफ़ होगी। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आसानियाँ लाना चाहता हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। लेकिन कोई बात नहीं, तुम वक्त ले लो। जब तुम्हारा दिल चाहे मुझे बताओ तो मुझे बताना। वो 2 कदम उसके मज़ीद करीब हुआ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उस शख्स का जीना हराम कर दूँगा जिसने तुम्हें तकलीफ़ दी है। ये मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा। इतना कहते साथ सारिम कमरे से बाहर निकल गया और पीछे वो किसी टूटी बिखरी लड़की की तरह ढह गई। वो बमुश्किल कदम कदम चलती बेड तक आई, फिर वहीं बेड के किनारे पर टिकी, दोनों हाथ चेहरे पर रखे वो खुलकर रोई थी। काश वो सारिम को बता सकती कि ये सब किसने किया है, लेकिन ये सब बहुत मुश्किल था। उसके अंदर इतना हौसला नहीं था कि वो किसी से अपनी तकलीफ़ बांटती। सारिम ने भी उसे कुछ वक्त दिया था। वो जान गया था कि वो उस रिश्ते को अभी क्यों नहीं अपनाना चाहती, क्यों वो इस रिश्ते से भाग रही है। वो परेशान थी, वो मेंटली तौर पर अपसेट थी। उसे पहले रिलैक्स रहने की ज़रूरत थी। उसे पहले मान और भरोसा देने की ज़रूरत थी। 2 दिन मज़ीद गुजर चुके थे। ये रात का वक्त था। सारिम तैयार होकर कमरे से बाहर निकला और नजमा बेगम के साथ उनकी किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था। उन्होंने हादिया से जाने के लिए पूछा था, लेकिन हादिया को पहले ही बुखार हो गया था। वो बमुश्किल ठीक हुई थी, इसलिए सारिम ने मना कर दिया कि वो घर में ही ठीक है। वो नहीं चाहता था कि वो आधी रात को सफ़र करे और उसकी तबीयत दोबारा ख़राब हो जाए। रात गहरी हो रही थी। आधे रास्ते में जाकर ही बारिश काफ़ी तेज़ बरसने लगी थी और जिस रास्ते से उन लोगों ने जाना था वो रास्ता भी काफ़ी ख़तरनाक सा था।
اس لیے برستی بارش میں وہاں سفر کرنا مناسب نہیں تھا۔ اس لیے نجمہ بیگم نے موسم دیکھتے ہوئے واپسی کی راہ لینے کے بارے میں سوچا۔ آج سالم کہیں نہیں تھا، اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ بیڈ کے پاس بیٹھی تھی جب آدھی رات کے وقت دروازہ کھلا۔ باہر آسمان پر بہت زوروں سے بادل گرجے تھے۔ اسے بہت بری عادت تھی، وہ دروازہ لاک کر کے نہیں سوتی تھی، اور آج بھی کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اور ویسے بھی اگر وہ لاک کر بھی لیتی تو اس شخص کے پاس اس گھر کے سارے کمروں کی ڈپلیکیٹ چابیاں تھیں۔ ہادیہ کا ننھا سا دل خوف سے کام گیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہو رہی تھی، اور وہ شخص آنکھوں میں خباثت لیے اس کے قریب آ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ سالم سے نکاح مت کرنا۔ تمہیں کیا لگا تھا تم سالم سے نکاح کر لو گی تو اس کی دسترس میں چلی جاؤ گی؟ اب میں تمہیں کسی بھی مرد کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وہ شخص ہوس کی آگ لیے کہتا ہوا ہادیہ کے مزید قریب آیا۔ خدا کے واسطے مجھ سے دور رہو، میں سارے گھر والوں کو چیخ چیخ کر بتا دوں گی کہ تم کتنے گھٹیا شخص ہو۔ وہ بے بسی سے چلائی تھی، اس کی بس ہو گئی تھی۔ آخر کب تک وہ کسی کے بے جا ظلم برداشت کرتی؟ اچھا تو تم بتاؤ گی، میں تمہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا۔ اگلے ہی پل وہ شخص ہادیہ کو بالوں سے دبوچتے ہوئے دھاڑا تھا۔ ہادیہ کی چیخیں نکل گئی۔ چھوڑو مجھے، تم شیطان ہو شیطان، وہ ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ اس سے پہلے وہ شخص ہادیہ کو کوئی نقصان پہنچاتا، دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا۔ ہادیہ کی نظر اچانک دروازے کی طرف اٹھی، جہاں ادھ کھلے دروازے میں سالم کھڑا تھا۔ سالم کو دیکھتے ہادیہ سن رہ گئی۔ ایک بار تو وہ شخص بھی گھبرا گیا تھا۔ سالم نے تو صبح واپس آنا تھا، پھر وہ آدھی رات کو واپس کیسے آ گیا؟ سالم اگلے ہی پل آگے بڑھا اور اس شخص کے چہرے پر مکوں کی برسات کرتی، اور ہادیہ ایک سائڈ کھڑی خوف سے کانپ رہی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ سارے لحاظ توڑتا ہوا چیخا تھا۔ مقابل کا چہرہ مکوں سے لال کر دیا گیا تھا۔ ہادیہ وہیں زمین پر خوف زدہ سی بیٹھ گئی۔ سالم کے چیخنے پر سارے گھر والے ہی پریشانی سے اکٹھے ہو گئے، اور نادیہ بیگم کی چیخ نکل گئی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے سالم کو دور کیا اور عابد صاحب کو زمین سے اٹھایا۔ وہ پے در پہ ان کے چہرے پر مکے مار رہا تھا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ یہ کیا کر رہے تھے؟ نادیہ بیگم خوف سے کہتے ہوئے چیخی تھی۔ سالم نے ایک نظر زمین پر بیٹھی ہادیہ کو دیکھا، جو دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے گھٹی گھٹی سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، یہ شخص جو ایک جوان بیٹی کا باپ ہے کس طرح سے کسی دوسری کی بیٹی پر گندی نظر ڈال سکتا ہے؟ کس طرح یہ کسی دوسری کی بیٹی کو غلیظ ہاتھوں سے چھو سکتا ہے؟ سالم غصے سے چیخا تھا۔ کیا بول رہے ہو سالم؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ عاشر بھی غصے سے چیخا۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ شخص آدھی رات کو میرے کمرے میں میری بیوی کے پاس کیا کر رہا تھا؟ اگلے ہی پل سالم نے ہادیہ کا بازو پکڑے اسے اٹھایا اور پھر اس کے گلے سے شرٹ سرکا کر سب کو دکھائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ نہ جانے ہی کتنی عرصے سے میری بیوی کو اذیت دے رہا ہے، اور آپ لوگوں نے کیا سوچا کہ میں ان کی عمر کا لحاظ کر کے انہیں چھوڑ دوں گا؟ سالم کا دماغ جیسے گھوم رہا تھا، اور ہادیہ بے بسی سے سن ہوتے جسم کے ساتھ اچانک ہی سالم سے لپٹ گئی۔ اسے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس نے بنا کسی وضاحت کے ہادیہ پر یقین کر لیا تھا۔ ماما، ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم آج ابھی اور اسی وقت اس گھر سے جا رہے ہیں۔ وہ اتنی سختی سے بولا کہ نجمہ بیگم ایک دم خاموش ہو کر رہ گئی۔ میری موجودگی میں یہ میری بیوی پر ظلم کرتے ہیں، نہ جانے ہمارے یہاں آنے سے پہلے انہوں نے اس معصوم کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ عابد صاحب کی جان لے لے، جو خود ایک بیٹی کا باپ تھا۔ اپنی بیٹی کی عمر جتنی لڑکی کے ساتھ اس طرح کی نازیبا حرکت کرتے، اس شخص کو شرم آنی چاہیے تھی۔ نادیہ بیگم بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہادیہ اور سالم کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں خود یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ان کی بھتیجی کے ساتھ ان کے گھر میں ظلم ہوتا رہا۔ سارے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ اس نے ہادیہ کو بیڈ پر بٹھایا اور اب اس کے منہ سے پانی کا گلاس لگا رہا تھا۔ میں نے کہا تھا مجھے بتا دو وہ شخص کون ہے، لیکن نہیں، تمہیں بھی مجھ پر یقین نہیں تھا۔ جیسے ہی ہادیہ کا رونا کچھ کم ہوا، وہ اس پر ہی غصے سے برس پڑا، اور ہادیہ ایک دم سہم کر پھر سے رونے لگی تو سالم کو غصہ آیا۔ بھلا اس پر غصہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ وہیں غصے کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ کچھ دیر تک خود کو کام ڈاؤن کیا، پھر دوبارہ اس کے پاس بیٹھا۔ ہادیہ رونا بند کرو، چلو شاباش۔ اس بار اس نے محبت سے سموئے لہجے میں کہا کہ ہادیہ مزید اونچی آواز میں رونے لگی۔ وہ زمین سے اٹھا، اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا اور بنا کچھ کہے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہادیہ اس کا سہارا ملتے مزید اونچی آواز میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب وہ رو رو کر تھک گئی تو پھر اس نے اپنے اندر چلتی تکلیف کو باہر نکالنے کا فیصلہ کیا۔ میں کسے بتاتی کہ جس شخص کے گھر میں رہ رہی ہوں وہ شخص مجھ پر گندی نظریں رکھتا ہے، اس شخص کی آنکھوں میں میرے لیے ہوس ہے، ہر روز آدھی رات کو میرے کمرے میں آ کر مجھے ہراس کرتا ہے اور مجھ پر درندگی کا زور دکھاتا ہے۔ میں کسے بتاتی سالم، میرا اس دنیا میں کون تھا
صرف ایک یہ ٹھکانہ ہی میرا بچا تھا۔ عاشر بھائی کیا مجھ پر یقین کرتے؟ کیا پھپھو یقین کرتی؟ انہیں تو یہی لگتا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، میں غلط ہوں۔ میں کسے بتاتی؟ میرا تو کوئی تھا ہی نہیں سالم۔ وہ اس کے سینے سے لپٹی ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بمشکل بول رہی تھی کہ سالم کو بے ساختہ تکلیف ہوئی تھی۔ بس آج کے بعد تمہارے پاس یہ سالم ہے، آج کے بعد کوئی بھی تم پر نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ ہم آج ہی یہاں سے اپنے گھر شفٹ ہو جائیں گے۔ ویسے بھی رینوویشن کا کام تقریباً ہو چکا ہے۔ میں تمہیں مزید اس ظالم ماحول میں نہیں رہنے دوں گا۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اسے مزید اپنے سینے میں بھینچے اپنے ڈر کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر وہ کچھ دیر مزید لیٹ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ وہ کیوں جان رہا؟ اتنے دنوں سے اس گھر میں رہ رہا تھا، لیکن اسے کیوں احساس نہیں ہوا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کا لاؤنج میں کسی سائے کو دیکھنا، عابد صاحب کا آدھی رات کو راہداری میں کھڑے ہونا۔ بہت دیر کے بعد جب ہادیہ کچھ پرسکون ہوئی، اس کا جسم بھی کانپنا بند ہوا، تو سالم اسے لے کر بیڈ پر آیا۔ اس کے پاس بیڈ پر لیٹ کر اس نے ہادیہ کو اپنے حصار میں لیا، پھر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ وہ بھی ڈرتی ہوئی اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ وہ اسے اپنے حصار میں لے کر اس کی حفاظت کر رہا تھا، اسے احساس دلا رہا تھا کہ جب تک وہ موجود ہے اب ہادیہ کو کوئی بھی چھو نہیں سکتا۔ وہ پرسکون ہوتی اس کے سینے سے لپٹی ہوئی سو گئی۔ اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہادیہ نے سارے کپڑے وغیرہ پیک کر لیے تھے۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سالم جو لیپ ٹاپ کھولے کوئی ضروری کام کر رہا تھا، اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ ادھ کھلے دروازے میں نادیہ پھپھو کھڑی تھی۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ سالم نے اس بات میں سر ہلایا۔ آ جائیں خالہ۔ کل رات کی نسبت وہ اب کچھ بہتر لگ رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ہی گھر میں میری پیٹھ پیچھے اتنا کچھ ہوتا رہا ہے۔ میں جانتی ہوں سالم میں معافی کے قابل نہیں، لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں تم مجھے معاف کر دو۔ ہادیہ تکلیف میں رہی اور میں کبھی جان ہی نہ پائی۔ پھپھو کے لہجے میں بے بسی اور تکلیف تھی کہ سالم کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ آپ کیسے جان پاتی خالہ؟ آپ نے کبھی ایسے بیٹی سمجھا ہی نہیں۔ مائیں تو بیٹیوں کی تکلیف سمجھ جاتی ہیں، وہ جان جاتی ہیں کہ ان کی بیٹی کس حال میں ہے، لیکن آپ نے کبھی بیٹی سمجھا ہی نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ معافی مانگنے سے آپ کا گل کم ہو جائے گا تو میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن آج کے بعد میں کبھی بھی ہادیہ کو اس گھر میں نہیں آنے دوں گا۔ نہ جانے وہ کتنے سالوں سے اس اذیت میں جیتی آئی ہے۔ آپ کو احساس بھی ہے کہ اگر کوئی یہی سب آپ کی بیٹی رائمہ کے ساتھ کرے تو آپ کو کیسا محسوس ہو، لیکن نہیں، آپ کو محسوس نہیں ہو سکتا۔ آپ صرف شرمندہ ہو سکتی ہیں خالہ۔ سچ تو یہ ہے کہ جو کچھ ہادیہ کے ساتھ ہوا اس میں آپ بھی برابر کی قصوروار ہیں۔ آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ہادیہ اس گھر میں کس طرح رہ رہی ہے، بس اسے گھر میں جگہ دے دی کافی تھا۔ آپ کو لگا کہ آپ اپنے فرض سے سب قدوش ہو گئی ہیں۔ ہادیہ کی اگر آپ نے ماں بننے کی کوشش کی ہوتی تو وہ بھی آپ سے اپنا غم بانٹ لیتی، لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ معافی آپ کی شرمندگی کو کم کر سکتی ہے تو جائیں، میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن آج کے بعد میں کبھی بھی ہادیہ کو اس گھر میں نہیں آنے دوں گا، اور یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ ہادیہ کے لیے اس کا شوہر کافی ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ میں مضبوطی تھی کہ ہادیہ بس خاموشی سے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ واقعی خدا نے اسے ایک عظیم شخص سے نوازا تھا۔ شام سے پہلے ہی وہ تینوں لقمان ہاؤس سے نکل آئے تھے۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد ان کا بنگلہ آ چکا تھا۔ وہ پھپھو اور سالم کے ساتھ گاڑی سے باہر نکل کر بنگلے میں داخل ہوئی۔ وہ بنگلہ لقمان ہاؤس سے بھی زیادہ بڑا اور خوبصورت تھا۔ سالم اس کا ہاتھ پکڑے اب اپنے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ رہا ہمارا کمرہ، یہاں ہم دونوں رہیں گے۔ وہ بہت خوبصورت اور بہت بڑا بیڈ روم تھا۔ ہادیہ کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ اسے زندگی میں پہلی بار کوئی کمرہ اچھا لگا تھا۔ کم سے کم یہ لقمان ہاؤس میں بنا کوئی قید خانہ نہیں تھا۔ سالم اب اسٹڈی ٹیبل پر اپنا لیپ ٹاپ رکھ رہا تھا جب وہ قدم قدم چلتی سالم کے پاس آئی۔ سالم، اس نے دھیرے سے پکارا تھا۔ سالم چونک کر سیدھا ہوا۔ ہاں؟ اگلے ہی پل وہ بنا کچھ کہے اس کے سینے سے جا لگی کہ سالم بس مسکرا دیا۔ یہ وہ لڑکی تھی جو اسے اس ساری دنیا میں سب سے اچھی لگی تھی۔ وہ لندن جیسے ملک میں رہنے کے باوجود کبھی کسی حسینہ پر اس طرح سے فرفتہ نہیں ہوا تھا جس طرح سے اس لڑکی نے اسے کچھ ہی دنوں میں کر دیا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ نے مجھے مان دیا اپنی محبت کا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں ساری زندگی اس ظلم کو برداشت کرتی رہتی، اور شاید اس ظلم کو برداشت کرتے ہوئے ہی مر جاتی۔ آپ نے مجھ پر کوئی شک نہیں کیا، آپ نے مجھے سمجھا، آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا، آپ نے مجھے مان بخش دیا۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ آپ میرے شوہر ہیں۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس کے سینے سے لپٹی کہہ رہی تھی کہ سالم کے دل میں گویا ایک سکون اترا تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا ہادیہ، رشتہ کوئی بھی ہو پہلے بھروسہ ہوتا ہے۔
اور میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی عورتوں پر بھروسہ ہی نہیں کرتے۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو تم ہمیشہ مجھے محبت میں اس طرح ہی درد دل پاؤ گی۔ تم ہی تو میرا مان ہو۔ آج کے بعد کبھی بھی مجھ سے کوئی بھی بات مت چھپانا، ہمیشہ مجھ پر بھروسہ کرنا۔ باتیں چھپانے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وہ اسے سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا اور ہادیہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلا رہی تھی۔ تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تم مجھ سے شیئر کرو گی، میں تمہارے ہر مسئلے کا حل نکالوں گا، سمجھ رہی ہو؟ اس کا چہرہ اوپر کیے اس کی ٹھوڑی پر لب رکھتے سارین نے تردید چاہی تو وہ شرمائی گھبرائی سی اس بات میں سر ہلا گئی۔ سارین نے اسے کتنے وقت کے بعد آج پرسکون دیکھا تھا۔ اس خوبصورت بنگلے میں وہ بہت پرسکون ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ دوبارہ کبھی لقمان ہاؤس نہیں گئی۔ نجمہ بیگم یا سارم جا کر کبھی مل آتے تھے لیکن وہ کہیں نہیں گئی۔ سارم کا اس کی زندگی میں آنا کسی نیکی جیسا تھا۔ وہ شخص بہت اچھا تھا، اسے سمجھتا تھا، اس پر بھروسہ کرتا تھا، اسے مان دیتا تھا اور اس سے محبت بھی بہت کرتا تھا۔ ہادیہ نے جس طرح دکھوں میں اپنی زندگی گزاری اس کے بعد خدا نے بھی اسے ایک سکون دے دیا تھا اور وہ سکون سارم تھا۔